معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ہمارا نام ماہین فاطمہ شیخ جبار ہے، گروپ بی سے ہے۔ آج ہمیں جس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس۔ یہ موضوع نہ صرف فکر انگیز ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والا بھی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی۔ قرآن مجید کی پہلی وحی پڑھنے کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ایک علم کا مذہب ہے۔ علم کے بغیر نہ دین سمجھا جا سکتا ہے اور نہ دنیا۔ قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سائنس بھی دراصل انہی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک نام ہے۔ سائنس اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ سائنس قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کائنات ایک ترتیب کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ ایک کائنات نظم و ضبط کا ایک شاہکار ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دن اور رات اپنے اپنے مدارس پر چلتے ہیں، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور جدید سائنس بھی اسے زمین کی گردش سے ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں سورج اور چاند کے اپنے مدارس پر چلنے کا ذکر کرتا ہے۔ جدید سائنس بھی آج فلکیات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں تحقیق سے نہیں روکتا بلکہ نیت درست ہونے کی شرط لگاتا ہے۔ علم اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو تو وہ علم عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام اور جدید سائنس ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اسلام اور جدید سائنس ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ اسلام قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور جدید سائنس اس ہدایت کی کتاب کو سمجھنے کا ایک ذریعہ۔